والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستوں اور نوجوانوں، پچھلے جمعے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں دو حدیثوں سے اکٹھی کر کے آپ لوگوں کے سامنے اجمالی طور پر رکھی۔ 2 سے 3 چیزوں کی میں تفصیل بیان کر سکا۔ آج انشاءاللہ ساری چیزوں کو اثر نو دہرا بھی دوں گا اور ان کو تفصیلی طور پر بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب بھیجا دین تبلیغ کے لیے اور لوگوں کا امام بنا کر بھیجا، تو آپ نے ان سے کہا کہ اے معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کسی چیز کو قرآن میں نہیں پاتے تو اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ اس کی آواز اونچی کریں ذرا۔ بس ٹھیک ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی چیز کو قرآن میں نہیں پاؤ گے تو پھر تم اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ پھر میں آپ کی حدیث اور سنت سے مدد لے کر لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتلاؤں گا۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تم کسی چیز کا جواب، کسی سوال کا حل قرآن و سنت میں نہیں پاتے پھر اس کو کس طرح حل کرو گے اور لوگوں کی جو مسائل کا حل ہے اس کو کس طرح بتاؤ گے، لوگوں کو کیسے گائیڈ کرو گے؟ میرے نبی کے صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کروں گا اور جہاں پر میرا دل مطمئن ہوگا میں لوگوں کو اس کا حل بتا دوں گا۔ آپ نے فرمایا بالکل تم صحیح فیصلہ کرو گے اور اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اللہ کے رسول کی رضا بھی ہے۔ اب چلتے چلتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اونٹنی پر سوار کیا، یا اس وقت جو سواری تھی اس پر سوار کیا اور آپ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے، حضرت معاذ جو تھے وہ سواری پر سوار تھے۔ تو آقا کریم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی، ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی پاداش میں اگر تمہیں جلا دیا جائے تو جل جانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور توحید کی پاداش میں اگر تمہیں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو قتل ہو جانا قبول کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگر وہ تمہیں تمہارا مال جو ہے اس پر تصرف حاصل کر لیں، ایون کہ تمہیں تمہاری اولاد کو بھی چھوڑ دینے کا حکم کریں، پھر بھی تم نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا ایک سب سے اہم ذریعہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب نہ پینا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے بچنا، کیونکہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، اس کی پاداش میں قتل ہو جانا، اس کی پاداش میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دینا، لیکن جہاد سے پیٹ پھیر کے نہ بھاگنا۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ کسی علاقے میں اگر وبا پھیل جائے، وہاں پر موذی مرض پھیل جائے، تو موت کے ڈر کی وجہ سے وہ علاقہ چھوڑ کے وہاں سے نہ بھاگنا، تم وہاں سے آ بھی جاؤ گے موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر ہی دم لے گی، اس لیے تم نے وہاں سے مسلمانوں بھائی
جن کی طرف وبا پھیل چکی ہے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے اس وجہ سے نہیں بھاگنا کہ یہ مرتے رہیں اور میں جو ہے وہ بچ بچا کر یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤں۔ گویا کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جانا یہ بھی گناہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اولاد سے اپنے پیسے کو بچا بچا کے نہ رکھنا کہ ان کی ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادو نہ کرنا۔ اب جادو کرنے والے اور کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر میں تفصیلی بات کرتا ہوں آگے چل کر۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ کسی کا ناحق قتل نہ کرنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ میرے نبی نے پھر فرمایا کہ سود نہ کھانا۔ آج بڑے شوق سے لوگ بینکوں میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں، 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے پیسے جمع کروا کے تو پھر اس پہ جو پروفٹ آتا رہتا ہے اس کو بڑے آرام سے اور مزے سے کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک قسم کا کاروبار ہی ہے۔ نہیں، کاروبار اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، کافر لوگ یہی تو کہتے تھے انما البیع مثل الربا، وہ یہی تو کہتے تھے کہ خرید و فروخت میں بھی پروفٹ ہوتی ہے، سود میں بھی پروفٹ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سود اور کاروبار ایک ہی حکم کے اندر آتے ہیں۔ کاروبار کا مقصد بھی پیسہ کمانا ہے اور سود کے ذریعے بھی پیسہ آتا ہے، یہ اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ سود کو ہم نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، تجارت کے اندر برکتیں ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ کسی یتیم کا مال نہ کھانا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ کسی پاک دامنہ عورت پر تہمت نہ لگانا۔ اب سامعین مکرم، چند ایک چیزیں میں نے پچھلے جمعے بیان کر دی تھی، نماز پر تھوڑی سی گفتگو سماعت فرمائیے پھر آگے چلتے ہیں۔ نماز تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاری لگانے کا ایک ذریعہ ہے، نماز تو اللہ سے راز و نیاز کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ایک ذریعہ ہے، نماز تو مالک کے سامنے اپنے غلام ہونے کے کنسپٹ کو کلیئر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ترس کھاتا ہے جب بندہ جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے۔ کبھی آپ نے نماز پہ غور کیا ہے کہ نماز میں جو ہم سے جو حرکات و سکنات ہو رہی ہیں ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے چہرے سے، وہ بیسیکلی کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے۔ انسان وضو کرتا ہے پاک صاف ہو کے، پاک لباس پہن کے، دنیا سے تعلق توڑ دیتا ہے، اپنے کاروبار کو بھی چھوڑتا ہے، دکانداری کو بھی چھوڑتا ہے، ملازمت کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، یارانے کو چھوڑتا ہے، ساری کائنات کو پیچھے کر کے اور پھر مسجد میں آتا ہے۔ اب مسجد میں وہ ہے اور اس کا اللہ ہے، اور سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ کھڑے کرتا ہے، ہینڈز اپ کرتا ہے۔ ہینڈز اپ کون کرتا ہے؟ جب پولیس والا کسی کی طرف، ملزم کی طرف گن کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، یعنی میں کسی قابل نہیں ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، ہینڈز اپ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب یہ پہلی تکبیر ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہا، اب دنیا کی تمام چیزیں اس پر حرام، اس لیے بول بھی نہیں سکتا، ایسے بالکل خاموش کھڑا ہے۔ دنیا جہان کی لالچ، طمع، حسد، بغض، کینہ، نفرت، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، یہ ہر چیز پیچھے کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اے اللہ اب تو ہے اور تیرا بندہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کہا، مولا تیرا غلام تیرے دربار میں آ گیا، اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی ملزم کو دیکھا ہے وہ جج کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ایسے ہاتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں اور نیچے ایسے کھڑا ہوتا ہے، نظریں نیچے جھکائے ہوئے۔ ادھر کوئی اکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے چوڑا ہو کے جج کے سامنے؟ دنیا کا جج ہو اور اس کے سامنے عاجزی انکساری دکھاتا ہے کہ اس کو میرے اوپر رحم آ جائے، اور جو پورے دنیا کا بادشاہ ہے، جو مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے، کیا اس کے سامنے بندہ جب عاجزی انکساری دکھاتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کو اس پہ ترس نہیں آئے گا؟ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور نظریں نیچی جھکائی ہوئی ہیں، عاجز بنا ہوا ہے، انکساری کا منبع اور سرچشمہ بنا ہوا ہے، اور ہر چیز کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہاں پر بندہ ملزم نہیں ہوتا، مجرم بن کے آتا ہے، اے اللہ میں مجرم ہوں، مجھ سے جرم ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے میں آ گیا ہوں، اے اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ میری راتیں بھی پاک کوئی نہیں۔ یہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے، اللہ میری راتیں بھی پاک کوئی نہیں لیکن میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، اے اللہ میری دن کی جلوتیں بھی پاک کوئی نہیں، میرے یارانے بھی پاک کوئی نہیں،
اللہ میری نظریں بھی پاک کوئی نہیں، اللہ میری سماعتیں بھی پاک کوئی نہیں، اے اللہ دل میں تجھے بسانا چاہیے تھا، تیرے سوا ہر چیز کو بسا لیا مولا، میری غلطی ہے۔ اے اللہ میرے ہاتھوں نے بھی حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے، میرے ہاتھ حلال کی طرف نہ گئے۔ اے اللہ میں سراپا انکساری بن کے تیرے سامنے آ گیا، اے اللہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت میں مجرم بن کے تیرے سامنے آ گیا۔ میرے ہاتھوں میں گناہوں کی ہتھکڑیاں ہیں، میرے پاؤں میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ میرے مولا میری حالت تو یہ ہے کہ میرے اپنوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ میری حالت تو یہ ہے میرے یاروں نے بھی مجھے میری غربت کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، میری پریشانیوں کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے مالک و مولا میرے تو اپنے بھی مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اے خالق کائنات تیری مخلوق میں سے یہ بندہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے حالت قیام میں نماز میں تیرے سامنے آ گیا۔ اے میرے مالک کرم کر دے، میرے مالک رحم کر دے، میرے مالک معافی والا معاملہ کر دے، میرے مالک عفو درگزر والا معاملہ کر دے۔ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سراپا رحمت اللہ تو بن کے آ جا، میں سراپا گناہ ہوں میرے مولا، تو سراپا رحمت بن کے آ جا۔ اے اللہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ میری نظریں جھکی ہوئی، اے اللہ میرا سر جھکا ہوا، اے اللہ اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہوتے تو یہ لے اللہ میں جھک جاتا ہوں تیرے سامنے اور حالت رکوع میں چلا جاتا ہوں، میری اس حالت پہ رحم کر لے۔ اے اللہ اس سے پہلے میں دنیا والوں کے سامنے جھکا، اے اللہ کسی نے میرا دل نہ پڑا، اے اللہ کسی نے میری چہرہ شناسائی نہ کی، اے اللہ تو محرم راز ہے، تو رازوں کو جاننے والا ہے، اے اللہ تو چہرہ شناس تو کیا دل شناس ہے، اے اللہ تو انہو علیم بذات صدور ہے، اے اللہ تو سمیع علیم ہے، اے اللہ تو سننے والا ہے، اے اللہ تو جاننے والا ہے، تو اتنا سننے والا ہے۔ میں اپنے لبوں کو جنبش نہ بھی دوں، صرف میرے دل ہی دل میں تیرا خیال آ جائے اور میں دل کی کہانی دل ہی میں تجھے سناتا رہوں۔ اے اللہ تو بغیر لفظوں کے، بغیر لبوں کو ہلائے ہوئے بھی دل کی بات کو سمجھ لیتا ہے۔ لے مولا میں تیرے سامنے جھک گیا، اللہ اگر آپ کو میری اس حالت میں بھی رحم نہیں آ رہا، لے اللہ میں اپنی سب سے عزت والی جگہ اپنے سر کو تیرے قدموں میں گرا دیتا ہوں میرے مولا، یہ میرا سر تیری عرش کے پائے تلے آ گیا۔ اے اللہ میں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اے اللہ میں نے اپنی عزت والی جو جگہ ہے سر اور اس پہ امامہ باندھا اور اس کو یا اللہ تیرے سامنے رکھ دیا۔ جب کسی کو کسی پہ رحم نہیں آتا وہ اپنے سر کی پگڑی اتار کے کسی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، وہ اپنے سر کی عزت کو اتار کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، وہ اپنی چادر کو اتار کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ میرے مولا میں نے چادر اتاری نہیں، جس سر پہ میں چادر باندھتا ہوں اے اللہ میں وہ چادر بھی اور سر بھی لا کے تیرے عرش کے پائے میں رکھ دیا۔ میرے مولا اب آ کے میں کہتا ہوں تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی عرفہ ہے، اللہ تو مرتبے والا ہے، اللہ تو چاہتا تو میرے پہلے گناہ پہ میری پکڑ کر سکتا تھا، اللہ اگر آپ چاہتے میری آنکھوں کو غلط دیکھنے پر، وہی نابینا کرنے پر قادر تھے، میرے کانوں کو غلط سننے پر ہمیشہ کے لیے بہرا کرنے پر قادر تھے، میری زبان کو غلط بولنے پر اے اللہ ہمیشہ کے لیے قوت گویائی چھیننے پر میرے مولا قادر تھے۔ اے اللہ میرے دماغ میں غلط چلنے والے حسد، بغض، کینے اور نفرت کی آگ کو میرے مولا آپ ہمیشہ کے لیے میرے دماغ کو پاگل کرنے پر قادر تھے۔ اے اللہ پھر بھی تو مجھ جیسے گنہگار سے اتنی محبت کرتا ہے، میرے غلط دیکھنے پر بھی تو نے میری بینائی کو نہ چھینا، میرے غلط سننے پر بھی میری سماعت کو نہ چھینا، میرے غلط پکڑنے پر بھی تو نے میرے ہاتھوں پر فالج نہ گرایا، میرے غلط سوچنے پر بھی تو نے مجھے پاگل نہ کیا۔ اے اللہ تو نے میرے پاؤں پر فالج نہ گرایا، میں غلط کماتا رہا، اے میرے مالک آپ پھر بھی دیکھتے رہے، میں سود کا کاروبار کرتا رہا، میرے مالک آپ پھر بھی تصرف نظر سے کام لیتے رہے، چشم پوشی سے کام لیتے رہے۔ اے میرے مالک رات کو تیرے لیے اٹھنا چاہیے تھا، مجھے مصلی پہ آنا چاہیے تھا، خالق کو منانا چاہیے تھا، مالک الملک ذوالجلال والاکرام کو منانا چاہیے تھا، لیکن میری راتیں تو تیری بغاوت میں گزرتی رہی، محفلوں میں ایسے مگن ہوئے
کہ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہی، اللہ اکبر کی صدا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا، اللہ اکبر کی صدا، لا الہ الا اللہ کی صدا، محمد رسول اللہ کی صدا روزانہ کانوں کے ذریعے میرے دل تک پہنچتی رہی، لیکن میں نے اس آواز کو کانوں کے ذریعے دل تک رسائی نہ دی۔ میرا مالک جو چاہتا کر سکتا تھا، لیکن اللہ آپ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں، فرشتوں تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو کہ ہمیں اجازت دی جائے، آندھیوں کو چلانے والے فرشتے مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، مولا اجازت دے، یہ نافرمان نوجوانوں کو لے ڈوبوں اور اڑا کر قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح ان کو نیست و نابود کر دوں، اور قوم نوح بنانے والے طوفان کی صورت میں ان کو بہا کر سمندروں کی طغیانی کے اندر غرق کر دوں، اور دریاؤں کی لہروں کے حوالے کر دوں، اور یہ زمین اجازت مانگتی رہی، مولا اجازت دے، پھٹ کر اور زلزلے کی صورت میں ان کو اپنے اندر دھنسا کے لے جاؤں۔ لیکن میں نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، تم نے پیدا کیا ہے تو ان کو تباہ کر دو، میں نے پیدا کیا ہے تو میں اپنے نوجوان اور بزرگ اور پیر و جوان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا اللہ آپ سے بھی محبت کرتا ہے۔ سامعین مکرم، آج کے بعد کسی کی نماز قضا نہ ہو، آج کے بعد کسی کی فجر قضا نہ ہو، آج کے بعد کاروبار آپ کو ظہر سے غافل نہ کر دے، آپ کا کاروبار، آپ کی دکانداری، آپ کی ملازمت آپ کو عصر سے غافل نہ کر دے، آپ کے بیوی بچے آپ کو نماز مغرب سے غافل نہ کر دیں، آپ کی نیند آپ کو عشاء سے غافل نہ کر دے۔ کبھی تو اٹھیے زندگی میں، کبھی تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھوں اور اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤں۔ جب پوری کائنات غافل ہو کر یوں بستر استراحت پر آرام کر رہی ہو، کبھی تو دل کرتا ہے کہ کسی سے تو دل کی باتیں کریں، کبھی تو دل کرتا ہے یہ دنیا والوں نے ہمیں کیا دیا ہے سوائے رسوائیوں کو، سوائے ذلت کے، سوائے تماشا بنانے کے۔ بھائیوں، اپنے دل کی باتیں ان کے سامنے نہ کیا کرو جو آپ کے راز کو راز نہ رکھ سکیں، جو پرسوز دلوں کو مسکان نہ دے پائے، ان کے سامنے اپنی دل کی باتوں کو نہ رکھا کرو۔ یہ لوگ تماشا بنا دیتے ہیں، اور کبھی اپنا اٹھنے والا ہاتھ دنیا داروں کے سامنے نہ پھیلایا کرو، یہ آپ کو تماشا بنا دیں گے۔ آپ کو حاجت آن پڑی ہے، آؤ اٹھاؤ مصلح اور آ جاؤ تہجد میں اور پھیلا دو جھولی اس کے سامنے جو کل کائنات کو پالنے والا ہے، جو پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، جو رینگنے والے کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، جو سمندر کی طغیانی میں پڑے رہنے والے وہ مخلوقات کو بھی رزق دیتا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ تو آؤ نا اپنے اللہ کے سامنے، کبھی تو گڑ گڑاؤ، کبھی تو مانگو، پھر دیکھنا رزق کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں، پھر دیکھنا بخشش کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں، پھر دیکھنا۔ اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر تمہیں اپنا راز بیان کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوگی، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر ہاتھ پھیلانے پہ تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر جھولی پھیلانے سے جھولیاں خالی نہیں لٹائی جاتی، یہاں پر جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور پوچھا بھی نہیں جاتا، یہاں پر جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا، یہاں پر دل زخموں سے چور ہے، زخم بھر دیے جاتے ہیں اور زخم بھرنے والا نظر بھی نہیں آتا، یہاں پر بینائیوں کو صاف کر دیا جاتا ہے اور بینائی کو اجلا اجالا دینے والا نظر بھی نہیں آتا، یہاں پر سماعتوں کو پاک کر دیا جاتا ہے لیکن سماعتوں کو پاک کرنے والا نظر بھی نہیں آتا، یہاں پر دل کا تزکیہ کر دیا جاتا ہے لیکن نظر بھی نہیں آتا۔ یہ کوئی دنیا والا تھوڑی ہے جو دیکھ گا تمہیں شرمندہ کرے گا، یہاں پر کوئی دنیا والا تھوڑی ہے جو نوازنے کے بعد تمہیں جتلاتا پھرے گا، یہاں پر تو وہ ہے جو کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، یہاں پر تو وہ ہے جو کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ میرا بندہ میں نے پیدا کیا اور مجھے چھوڑ کے لوگوں کے سامنے اپنی حاجت روائی رکھتا ہے، لوگوں کو مشکل کشا کہتا ہے، لوگوں کو حاجت روا کہتے ہیں، لوگوں سے اولادیں مانگتے ہیں، لوگوں سے رزق مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس آؤ، میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا اور پوچھوں گا بھی نہیں تمہیں پہلے دیا تھا پھر آ گئے ہو مانگنے، کہوں گا بھی نہیں
अभी तो ये दिया था, फिर आओगे। वो जो बोलियों से पाक है, वो बोलियां ना बोलने पर भी सुन लेता है। और कभी रात को उठो जवानों और मुसल्ले पे आकर कभी रात की तन्हाई में जब कहीं से कोई आवाज ना आ रही हो और बिल्कुल खामोशी हो, यूं उठाओ अपने हाथ और यूं अल्लाह से मांगो। फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे अल्लाह सिर्फ मेरा ही है। ऐसे अल्लाह अपनी आगोश में ले लेगा। ऐसे थोड़ी अल्लाह कुरान में कह रहा है। ये गाफिल इंसान को अल्लाह कह रहा है फ़अय्न तज़हबून, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये लज्जतों में सुकून तलाश करने वालों, लज्जत गुनाह में ढूंढ रहे हो। लज्जत मिल जाएगी, सुकून नहीं मिलेगा। लज्जत खत्म हो जाएगी, सुकून बाकी रहेगा। इसलिए भाइयों, लज्जतों के पीछे ना भागो, सुकून के पीछे भागो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जिस दिन तुम्हें अल्लाह के जिक्र में चाशनी और सुकून का पता चल गया, तुम लज्जतों के पीछे नहीं भागोगे। और फिर लज्जते गुनाह में वो सुकून नहीं है, तर्के गुनाह में सुकून है। तर्के गुनाह के अंदर लज्जत खाली नहीं, सुकून है। आप जरा तर्के गुनाह कर तो देखिए, आप तर्के गुनाह की सिफ्त में आकर देखिए और तौबा जवानी में करके देखिए। जवानी में तौबा शिवाय पैगंबरी है। फिर मेरे नबी का अजीम इरशाद आली शान सुनिए। मेरे नबी ने फरमाया, गुनाह के बाद तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है, जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। और फिर अल्लाह तो इतना गफूर रहीम है। तो भाइयों आओ अल्लाह के सामने हालत नमाज में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। मैं भाई एक आपको एक नुस्खा खीर बताने लगा हूं। लोग कहते हैं मौलाना नमाज की पाबंदी नहीं होती। मेरे कहने पर 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज आप पढ़ें, आपका कारोबार का नुकसान हो रहा है, हो जाए। अव्वल तो होगा ही नहीं, हो रहा है हो जाए, नमाज ना छोड़े। मुलाजिमत का नुकसान हो रहा है, अव्वल तो होगा ही नहीं। अगर नमाज की वजह से मुलाजिमत जाती है, चली जाए, नमाज ना छोड़े। आपकी गाड़ी छूट रही है, छूट जाए, नमाज ना छूटे। कारोबार छूट रहा है, छूट जाए, नमाज ना छूटे। मुलाजिमत छूट रही है, छूट जाए, नमाज ना छूटे। दोस्ती छूट रही है, छूट जाए, नमाज ना छूटे। रिश्तेदारी छूट रही है, छूट जाए, नमाज ना छूटे। 40 दिन इस तरह करके देखिए। 40 दिन आप नमाज को ना छोड़े, फिर एक वक्त आएगा नमाज आपको नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। ये अमल करके देखिए इंशाअल्लाह। वो नमाज नहीं छोड़ रही, गोया कि अल्लाह आपको नहीं छोड़ रहे, गोया कि अल्लाह आपको नहीं छोड़ रहे। अल्लाह कह रहे मेरे लिए ये झुका, मेरे लिए सारा कुछ छोड़ा। अब मैं एक जुमला कहता हूं, अगर पसंद आए तो मोहब्बतों से नवाजिएगा। सामने मुकर्रम, आप दुनिया को अल्लाह के लिए छोड़े, दुनिया को अल्लाह के लिए छोड़े आप, अल्लाह एक वक्त आएगा दुनिया को आपको पीछे लगा देगा इंशाअल्लाह। आप आगे आगे होंगे, दुनिया पीछे पीछे होगी, क्योंकि अल्लाह का फैसला है। जो मेरे काम में लग जाता है मैं उसके काम में लग जाता हूं। मेरा काम कारोबार है, मेरा काम दुनिया है, मेरा काम रिज़्क़ कमाना है, मेरा काम मेहनत करना है। अल्लाह कहते हैं ये सारे दुनिया के काम है। मेरे बंदे तू मेरे पीछे लग जा, दुनिया तेरे पीछे लगा दूंगा। अल्लाह कह रहे जो मेरे काम में लग जाता है मैं उसके कामों में लग जाता हूं। और सामने मुकर्रम एक काम और भी कर लीजिए आप। जितने एहसान बंदे के ऊपर अल्लाह की जात के हैं, मैं समझता हूं 2 हस्तियां इस तरह की हैं जिनके सनात का बदला हम चुका ही नहीं सकते। उनमें एक तो अल्लाह की जात है और दूसरी अल्लाह के प्यारे हबीब की जात है। अल्लाह का शुक्र करना है सजदे की सूरत में और नबी का शुक्र अदा करना है दुरूद और सलाम की सूरत में। क्यों ना मैं दुरूद पढ़ूं उन पर जो मेरे लिए गारों के अंदर रोए, क्यों ना मैं दुरूद और सलाम के नजराने पेश करूं जो यारों के साथ भी मेरे लिए रोए।
وہ مکے کی گلیوں میں میرے لیے پتھر کھاتے رہے، وہ مکے کے بازاروں میں لوگوں نے ان کو شاعر کہا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعائیں دیتے رہے، وہ میرے نبی ان پر پتھر برساتے رہے، صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمتوں کی دعائیں کرتے رہے، پتھر سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک مارے گئے، صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑوں سے وہ نازل ہونے والے فرشتوں کو کہتے رہے واپس چلے جاؤ، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا ہے۔ سامعین مکرم، سکون پانے کے، آج ہی میں نے ایک جملہ لکھا، سکون پانے کے سینکڑوں طریقے ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ اگر سکون پانے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ درود و سلام سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جس کی بگڑی نہیں بنتی درود و سلام پڑھنا پیش کرے، جس کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا درود پڑھنا شروع کرے، جو بے اولاد ہے درود پڑھنا شروع کرے، جس کو شفا نہیں ملتی درود پڑھنا شروع کرے، رزق کے دروازے نہیں کھلتے درود پڑھنا شروع کرے۔ سامعین مکرم، میرے نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ ارے دوستو، عافیت پتہ کسے کہتے ہیں؟ سکون قلب کا میسر آ جانا عافیت ہے، رزق کا مل جانا عافیت ہے، نیک اولاد کا مل جانا عافیت ہے، نماز پڑھنے کو دل کرنا عافیت ہے، قرآن پڑھنے کو دل کرنا عافیت ہے، قرآن سے ہدایت کا مل جانا عافیت ہے، آپ کو اچھی دوستی کا مل جانا عافیت ہے، آپ کو اچھے بھائی کا مل جانا عافیت ہے، آپ کو اچھی بیوی کا مل جانا عافیت ہے، آپ دنیا سے سرخرو چلے گئے عافیت ہے، آپ کو عذاب قبر نہ ہوا عافیت ہے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے عافیت ہے، رسول اللہ کا قبر میں چہرہ دیکھتے یا پکار اٹھے ہوا رسول اللہ، یہ تو ہمارے رسول ہیں، عافیت ہے، مر ربو کا سوال کے بعد آپ نے کہا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، عافیت ہے، من نبیو کا آپ نے کہہ دیا رسول اللہ، عافیت ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا، آپ نے کہا دین اسلام، میرا اسلام دین، عافیت ہے، قیامت والے دن نبی کے جھنڈے تلے جگہ مل گئی، عافیت ہے، قیامت والے دن نبی کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ مل گئی، عافیت ہے، قیامت والے دن اسی لائن میں لگ گئے جس لائن میں حضور کوثر کا جام بھر بھر کے ابو بکر عمر عثمان و علی حسن و حسین کو پلا رہے ہیں، میرے اور آپ کے جیسے بھی اسی لائن میں لگ کے حضور کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پی لیا، عافیت ہے، قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے گئے، عافیت ہے، پل صراط سے گزر گئے، عافیت ہے، جنت میں پہنچ گئے، اللہ سے ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت سن لی، عافیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ نے کہا میرا سلام قبول کر، عافیت ہے، فرشتے آگے پیچھے ہیں، عافیت ہے، نبی کے قدموں میں جنت میں جگہ مل گئی، عافیت ہے، جو یہ چاہتا ہے اس کو سب کچھ مل جائے، نبی پر درود پڑھنا اس کا کام ہوگا، یہ ساری چیزوں سے نواز دینا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ زندہ باد زندہ باد۔ سامعین مکرم، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، پھر میں درود کیوں نہ پڑھوں، پھر مجھے اپنے سرکار کی یاد آ جاتی ہے، میں کیوں کہتا ہوں آپ کو کہ درود پڑھو، آپ بزرگ ہیں تو میرے نبی نے کہا جس نے بزرگ کا احترام نہ کیا گویا کہ اس نے اللہ کے مقام کو ہی نہ پہچانا، میں کیوں نہ آپ کو کہوں کہ درود پڑھو، باپ ہے تو اللہ نے کہا جس نے اس کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، میں کیوں نہ کہوں کہ نبی پر درود پڑھو، اللہ نے کہا جنت کا کوئی دروازہ ہے تو باپ ہے، میں کیوں نہ کہوں کہ نبی پر درود پڑھو کیونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے جنت اگر ہے تو ماں کے قدموں تلے ہے، میں کیوں نہ کہوں کہ نبی پر درود پڑھو کیونکہ انہوں نے کہا بیٹی ہے تو رحمت ہے، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، ان کو جوان کر کے ان کا نکاح کرے، یہ عمل کرنا اس کا کام ہوگا، قیامت والے دن جنت میں لے کے جانا محمد کا کام ہوگا، اس پر درود پڑھنا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر سرابر ساتھ ہیں،
میں ان پر درود پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ قیامت والے دن جب کوئی سہارا نہ ہوگا، رسول اللہ کی طرف سب کی نظر اٹھ رہی ہوگی۔ وہ جناب آدم ہے کہ جناب موسیٰ و عیسیٰ و اسحاق و یعقوب و یوسف علیہم السلام ہیں، کوئی اللہ کے سامنے پیش ہونے کی جرت نہیں کرے گا۔ سب کی نظر کن پر لگی ہوگی؟ اچانک سے حضرت عیسیٰ کی آواز آئے گی، وہ کہیں گے اگر چاہتے ہو کہ حساب و کتاب شروع ہو، رحمت چاہتے ہو تو چلو سارے مل کے رحمت للعالمین کے دروازے پر چلتے ہیں۔ اور جب وہاں پر پہنچیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ سب کہہ رہے ہیں ربی نفسی 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 نفسی۔ اچانک سے ایک آواز اٹھے گی، یا ربی امتی امتی، مجھے یاد رکھا، کیوں نہ اس پر درود و سلام پڑھے؟ جب نبی بھی اپنی بات کر رہے ہیں، کیوں نہ ان پر درود و سلام پڑھے؟ جب اللہ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا، کیوں نہ ان پر درود و سلام پڑھے؟ جن کا سر سجدے میں ہے اور وہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، مجھ جیسے گنہگار اور آپ جیسے نیکوکار کے لیے مانگ رہے ہیں، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ اللہ اپنے محبت برے لہجے میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہیں گے، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت جو جھوٹ نہیں چھوڑتی؟ کون سی امت جو زنا پہ لگ گئی؟ کون سی امت جو شراب پہ لگ گئی؟ کون سی امت جو سود پہ لگ گئی؟ کون سی امت جو وعدہ خلافی کے بغیر کام نہیں کرتی؟ کون سی امت جو ملاوٹ پہ آ گئی؟ کون سی امت جو دھوکے پہ آ گئی؟ کون سی امت جو ایک دوسرے کو نقصان دینے پہ خوش ہوتی ہے؟ کون سی امت جو ایک دوسرے کا مال لوٹتی ہے؟ کون سی امت جو ایک دوسرے کو جھوٹے مقدمات میں رکھ لیتی ہے؟ کون سی امت جو انصاف سے کام نہیں لیتی؟ کون سی امت جو ظلم سے کام لیتی ہے؟ کون سی امت جو جبر سے کام لیتی ہے؟ کون سی امت جو ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ خوش ہوتی ہے؟ کون سی امت جو مسلمانوں کو گرانے پہ خوش ہوتی ہے؟ کون سی امت جس نے رقص اور سرور کی محفلیں سجا لی؟ کون سی امت جو طوائفوں کے پیچھے لگ گئی؟ کون سی امت جو گانوں کے پیچھے لگ گئی؟ کون سی امت جو اللہ کی نافرمانی کے پیچھے لگ گئی؟ کون سی امت جو اللہ کے باغی ہو گئی؟ کون سی امت جو بغاوت پہ اتر آئی؟ کون سی امت جو نماز کو چھوڑ بیٹھی؟ کون سی امت جو قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھی؟ کون سی امت جو نبی کی وفا کو چھوڑ بیٹھی؟ ہائے قربان جاؤں، میرے نبی دنیا میں بھی اللہ سے مانگتے رہے۔ یوں آخری حج کے موقع پر میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے اور چل ملاتی دھوپ میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، اللہ میری امت کی حفاظت کرنا۔ اور بھائیو آپ کو سناؤں، اگر آپ کے کلیجے اس بات کی اجازت دیتے ہیں، آپ اگر ایمان کی طاقت رکھتے ہیں تو سنیے، دروازے پہ دستک ہے، جب موت آتی ہے انسان کو اپنے رشتہ دار بھول جاتے ہیں، بھائی بھول جاتا ہے، بہن بھول جاتی ہے، ماں باپ بھول جاتی ہے۔ شدت تکلیف کے اندر انسان کہتا ہے یہ آرائش سے دور لے جاؤ، یہ آسائش سے دور لے جاؤ، یہ ساری چیزیں مجھ سے دور لے جاؤ، اور اس کو صرف اسرائیل نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، رحمت للعالمین کا دروازہ کھلتا ہے، جبریل اندر آتے ہیں، اسرائیل اندر آتے ہیں، آخری وقت ہے۔ حضور کائنات نے پوچھا اسرائیل کس لیے آئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ ادب تو دیکھیے، ادب کا تقاضا تو دیکھیے، محبت تو دیکھیے۔ یوں جبریل نے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں نبی کے قدموں کے نیچے اور کہا یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ بھائیو دنیا سے جانے کا وقت ہے، جوانوں سنو، اپنے نبی کی قربانیاں دیکھو، اپنے نبی کی آپ سے محبت دیکھو۔ میرے نبی نے پتہ کیا کہا تھا؟ ایک موقع پر میرے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا، اب سبحان اللہ کی صدا یوں آخری مجمع کے آخری میرے عاشق دیوانے مستانے پروانے کی زبان پر سبحان اللہ ہونے چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم نے میرا کلمہ پڑھا، تم سارے میرے صحابی بنے، تم نے مجھے دیکھا، آنے والے اس طرح کے بھی ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پر اسلام قبول کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا، تم میرے صحابی بنے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے صحابی نہیں بلکہ میرے بھائی ہوں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ یہ دروازہ کھلتا ہے، جبریل بھی آتے ہیں، فرشتوں کا سردار
نبیوں کے سردار کے قدموں کے سامنے کھڑا ہے. یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے. امت میں مجھ جیسا گنہگار بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، آپ جیسے نیک بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جاؤ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو جب واپس بھیجا ہے، میں کیوں نہ درود و سلام کا کہوں، میں کیوں نہ صبح شام درود و سلام پڑھوں. یوں جبریل واپس آئے اور جو جملے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام اللہ تک گیا. آپ نے فرمایا پھر میرے اللہ نے کیا کہا جی اللہ نے کہا آپ مطمئن رہیے، آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ نبی کا احسان ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی آگ کے عذاب سے محفوظ ہیں، زمین کے عذاب سے محفوظ ہیں، آندھیوں کے عذاب سے محفوظ ہیں، سمندر کے عذاب سے محفوظ ہیں، بارش کے عذاب سے محفوظ ہیں. اللہ کے عذاب کے کوڑے ہمارے اوپر نہیں برس رہے تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے آقا و مولا، میرے رہبر و رہنما، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں جن کے چہرے کی قسم اللہ نے والضحیٰ کی صورت میں اٹھائی، جن کی زلفوں کی قسم اللہ نے واللیل کی صورت میں اٹھائی، جن کے سینہ اطہر کی قسم اللہ نے علم نشرح کی صورت میں اٹھائی. وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو سامعین مکرم، آپ اپنی زندگی کے معمول کے اندر درود پاک کو شامل کیجئے اور یہ نذرانے آپ کے کام آئیں گے. ہر عبادت میں تردد تو ہے، وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. تلاوت قرآن تردد ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھی گئی نہیں کہ نہیں پڑھی گئی. نماز کی ادائیگی صحیح طرح ہوئی کہ نہیں ہوئی، خیرات قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، سخاوت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے اس میں تردد نہیں ہے، قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول. کیونکہ میں کس کو کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد. میں ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا رسول کائنات کی خدمت میں ڈائریکٹ درود کا نذرانہ پیش کیوں نہیں کیا. اللہ پہلی بات تو یہ ہے میں تیرے محبوب کے مرتبے اور مقام کو جان ہی نہیں سکتا. اللہ آپ نے پیدا کیا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے محبوب کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اس لیے اللہ یہ عرضی آپ کے پاس ہے، یہ میرا ٹوٹا پھوٹا درود آپ کے پاس ہے. اب جو شان مصطفیٰ ہے وہی حضور کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے. ذرا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دیجئے صلی اللہ. چلیے جائیے آپ کے لیے ایک دعا کرتا ہوں. جس نے درود پڑھ لیا ہے اللہ اس کو روزے کی جالیوں کے سامنے درود پڑھنا نصیب فرما دے. اللہ اس کو روزے کی جالیوں کے سامنے درود کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ بڑے گنہگار اور سیاہکار ہیں، مولا اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اٹھائیے ہاتھ اور اللہ سے مانگ لیجئے میرے مولا اپنے گھر کی مقبول حاضری دے دے. اے اللہ ملتزم سے چمٹ جانا نصیب فرما دے. اے اللہ رکن یمانی سے چمٹ جانا نصیب فرما دے. اے اللہ حجر اسود کا بوسہ لینا نصیب فرما دے. اے اللہ حتیم میں جانا نصیب فرما دے. اے اللہ پیارے حبیب کے سامنے جا کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا نصیب فرما دے. اے اللہ ہم گرے ہوئے ہیں ہمیں اٹھا لیجئے. اے اللہ ہم رسوا ہو چکے ہماری عزتوں کو بحال کر لیجئے. اے اللہ ہم حقیر ہیں، اے اللہ تو عرفہ ہے. اے اللہ ہم گرے ہوئے ہیں، اے اللہ تو بلند و بالا ہے. اے اللہ ہماری عزتوں کو بحال فرما لیجئے. اے اللہ ہماری جھولیاں اے اللہ اس کو خالی نہ لوٹانا. اے اللہ ہمارے ہاتھ جو ہیں اے اللہ یہ کشکول بن گئے. اے اللہ ہم آج تیرے در میں صدا لگانے آئے ہیں. اے اللہ غریب ہیں، اے اللہ مسکین ہے میرے مولا. اے اللہ میں صدا لگانا نہیں آتا، اے اللہ آپ سے مانگنا بھی نہیں آتا، لیکن اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہم سے محبت فرمائیے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہمارے ساتھ پیار فرمائیے. اے اللہ جیسے کیسے بھی ہیں اے اللہ تیرے محبوب کی امتی ہیں. اے اللہ جیسے کیسے گئے گزرے صحیح میرے مولا، ہم آپ کے در کے صدا لگانے والے فقیر ہیں میرے مولا. اے اللہ ہم صدا لگا رہے ہیں، اے اللہ جوان بھی آنسو گرائے بیٹھے ہیں،
बुजुर्ग भी आंसू गिराए बैठे हैं। ऐ अल्लाह आपने फरमाया है जब आंखों से आंसू निकल आते हैं, ऐ अल्लाह आप सबकी बख्शिश फरमा देते हैं। मेरे मौला बख्शिश की दौलत से माला माल फरमाइए। ऐ अल्लाह जो मुसलमान बेयारों मददगार हैं बिलखुसूस फ़लस्तीन के, इलाही उनकी मदद और नुसरत फरमाइए। ऐ अल्लाह मुसलमान बच्चियों को ऐ अल्लाह ज़िंदा ज़मीन में दफन किया जा रहा है, ऐ अल्लाह मासूम बच्चे हैं, ऐ अल्लाह उनके जिस्मों के परखचे तक उड़ा दिए गए। मेरे मौला ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक इत्तिहाद आलम इस्लाम ना होगा। मेरे मौला इत्तिहाद आलम इस्लाम नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह बेनमाजी हैं, है अल्लाह 5 वक्त का नमाजी बना दीजिए। तहज्जुद नसीब फरमाइए। अल्लाह ऐसी ज़बान दे जो तेरा जिक्र करे, अल्लाह ऐसा दिल दे जो तेरा शुक्र करे, अल्लाह ऐसा दिमाग दे दे जो तेरे लिए सोचता रहे, अल्लाह ऐसा हाथ दे जो खैरात करने वाले हों, बेयारों मददगार की मदद करने वाले हों। अल्लाह हमारा दिल मस्जिद में लगा दे, अल्लाह कुरान के साथ हमारा दिल लगा दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कुल्ली नसीब फरमा दे। अल्लाह बिलखुसूस हमारी मस्जिद के नमाजी हैं, अल्लाह उनकी बहन वेंटिलेटर पर है, मेरे मौला उनके हाल पे रहम फरमा दीजिए। अल्लाह इसी तरह हमारे दोस्त सलमान साहब हैं, उनके वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दीजिए। मेरे भाइयों में से जिस ने दुआ के लिए कहा, इलाही मैं जिस के लिए मांग सका, जिस अपने भाई के लिए नहीं मांग सका, अल्लाह सब कुछ नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह मेरे प्यारे हबीब ने जिस मौके पर जो दुआ मांगी है, अल्लाह उन खैर की दुआओं में से हम सबको हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह जिन शुरूर व आफात से मेरे नबी ने पनाह मांगी है, इलाही हम सबको उन शुरूर व आफात से पनाह नसीब फरमा। अल्लाह जो मैं मांग सका हूँ वो भी, जो नहीं मांग सका वो भी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों पे पर्दा डाले रखना। अल्लाह दुनिया से जाएं तो हमारी शक्लों को न बिगाड़ना, दुनिया से जाएं तो हमारी ज़बान बेसख्त पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह कलिमा तय्यबा को हमारी ज़बानों पर जारी व सारी फरमाना। अल्लाह सबकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। अल्लाह वादा करते हैं आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे, हो गया तो मेरे मौला तेरे दरवाज़े पे तौबा करने के लिए आ जाएंगे। अल्लाह तौबा की तौफीक न छीनना, तौबा की तौफीक न छीनना। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुन्नतें अदा फरमाएं।